اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ زمزم سے کیا مراد ہے؟ زمزم کیا ہے؟ یہ متبرک پانی ہے جو مکہ کی سرزمین سے آتا ہے، جس میں شفا ہے، بھوکے کے لیے خوراک ہے، پیاسے کے لیے پیاس بجھانے کا سبب ہے۔ یہ زمزم مکہ کی سرزمین ہے، وہاں سے نکلتا۔ زمزم کی لفظی معنی کیا ہے؟ زمزم کی لفظی معنی ہے رک جا، رک جا، یعنی ٹھہر جا۔ یہ ہے اس کے لفظی معنی۔ سبحان اللہ۔ زمزم کا جو پانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لخت جگر شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً آج سے 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کی ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ اس وقت کی یاد دلاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کرائی، اور اس وادی میں آ کر جس جگہ پر اب مکہ مکرمہ آباد ہے یہاں پر آ کر چھوڑا، اور یہاں چھوڑ کر آپ واپس چلے گئے۔ آپ جو کھانے پینے کا بندوبست کر کے آئے تھے، جو پانی تھا آپ کے ساتھ، جو کھانے کے لیے توشہ تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم کہ وہ کتنے دنوں کے لیے تھا، وہ آپ نے ان کو دیا اور وہاں سے آپ چل پڑے۔ جتنے دنوں میں اس نے پورا ہونا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اب حالت یہ تھی کہ بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی۔ ظاہر ہے جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا تو ماں کا دودھ بھی نہیں اترے گا، جب ماں کا دودھ نہیں اترے گا تو بچہ کیا پیے گا؟ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو کیسے مٹائے گا؟ بھوک اور پیاس کی شدت سے ننھے شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام بلبلانے لگے اور رونے لگے۔ ماں سے ان کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہیں ہوئی اور وہ پانی کی تلاش میں سرگردہ ہوئے۔ جس جگہ پر آب زمزم کا اب چشمہ ہے، اس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑا، اور قریب ہی 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ آپ صفا پہاڑی پر گئیں، وہاں جا کر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، پانی کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہیں سے پانی نہ ملا۔ پھر آپ وہاں سے اتری، اور جب نشیبی علاقہ آیا تو آپ وہاں تیزی سے چلنے لگی یا دوڑنے لگی، تاکہ آپ جلدی سے مروہ پہاڑی پر چڑھ جائیں اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، کیونکہ نشیبی جگہ پر آپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب اسی طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک آپ نے 7 چکر پورے کر لیے، جب آپ آخری بار مروہ پر پہنچی تو آپ نے ایک چیخ سنی۔ اس چیخ کے سننے کے ساتھ ہی آپ نے اس طرف دیکھا اور آپ دوڑی۔ آپ جب وہاں پہنچی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پانی نکل رہا ہے زمین سے، اور وہ پانی نکل کر پھیل رہا تھا۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے وہاں پر جو نزدیک میں پتھر تھے، کنکر تھے بڑے بڑے، ان کو سب کو ساتھ ساتھ بنا کے ایک چھوٹی سی دیوار کی طرح کا بند بنایا اور پانی سے کہا کہ رک جا رک جا، تو وہ رک گیا۔ یہ تھی آب زمزم کی تاریخ۔ آب زمزم کا یہ کنواں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور یہ تہ خانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا اور بند ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے اسے دوبارہ کھدوایا، اور وہ کنواں آج تک جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ 1953 سے پہلے تمام کنوؤں کا پانی ڈول سے نکالا جاتا تھا، مگر اب مشینوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ مگر اب مسجد کے اندر اور باہر کی جگہ پانی کی طویلیں لگا دی گئی ہیں، اور پانی پینے کے لیے وافر مقدار میں ہر رو میں دستیاب ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے حجاج اکرام یہ پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پیتے بھی ہیں، اپنے سروں پر بھی ڈالتے ہیں، اپنے احرام کی جو چادریں ہیں ان کو بھی دھوتے ہیں، تو پھر بھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ پانی جو ہے، یہ کنواں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور آج تک یہ معجزہ قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور یہ آج تک خشک نہیں ہوا، نہ اس کے پانی میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی ہوئی ہے۔ اس میں جو موجود ہے نمکیات،
اس کے نمکیات کی جو تناسب ہے، سائنٹیفک تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کے جتنے بھی مقدار میں تناسب میں نمکیات موجود ہیں، ان کی جو وہ مقدار ہے، تناسب ہے ان کا، وہ ہمیشہ یکساں ہی رہتا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں بدلتا۔ اور اس کا ذائقہ روز اول سے لے کر آج تک اس کے ذائقے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی یا حیاتاتی افزائش سے پاک ہے۔ نباتاتی سے مراد اس میں کبھی کوئی گھاس پھوس پیدا نہیں ہوتی، کبھی کوئی اس طرح کی کائی نہیں لگتی اس کو، اسی طرح اس میں کسی قسم کا کوئی کیڑا، کوئی جاندار بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ ان جراثیم سے، بیکٹیریا سے، وائرسز سے، ہر قسم کے جراثیم سے یہ پانی پاک اور صاف ہے۔ ہزاروں سال سے ننھے شیرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب انہوں نے ہزاروں سال پہلے اپنی ایڑیاں رگڑیں تو ان کے ایڑیاں رگڑنے سے یہ چشمہ جاری ہوا، اور تاریخ میں ہے، روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے یہ اس جگہ پر جاری ہوا جہاں پر شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ یہ پانی مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اس پر اہل مکہ ہمیشہ نازا رہے ہیں، اور وہ جتنا بھی اس پر اترائیں اتنا ہی کم ہے، سبحان اللہ۔ روئے زمین پر یہ سب سے بہترین پانی ہے، اس جیسا پانی کہیں بھی نہیں، چاہے آپ جتنے بھی پلانٹ لگا لیں، لیکن اس جیسی صفائی، اس جیسی پاکیزگی کہیں بھی کسی بھی پانی میں نہیں۔ یہ روئے زمین پر انتہائی بہترین پاک صاف پانی، اس میں بھوک کے لیے غذائیت ہے اور ہر بیماری سے اس کے لیے شفا بھی ہے۔ جب بھی آپ مغفرت اور بخشش کے لیے یا بیماری سے شفا کے لیے اس پانی کو پینا چاہیں تو قبلہ رو ہو کر پانی پئیں، اور بہتر ہے کہ یہ پانی کھڑے ہو کر پئیں تاکہ عزت اور احترام کا صیغہ قائم رہے۔ اور اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں بھی پی سکتے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، اور اس کو پینے سے پہلے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص دعا سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کون سی دعا مانگنی چاہیے، لیکن آپ اس کو پینے سے پہلے جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ تو جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں حجاج، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر مقام ابراہیم کے پیچھے یا اس کے ارد گرد میں جہاں بھی جگہ ملتی ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، پھر وہاں سے زمزم کے کنویں کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے پانی پیتے بھی ہیں، اور کچھ پانی کا حصہ جو ہے وہ اپنے سروں پر بھی ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے احرامز کو بھی بھگو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اپنے سینے پر بھی یہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ پانی سراسر شفاعت ہے، سراسر بھوک مٹانے کا ذریعہ ہے، سراسر بیماریوں سے شفا دینے کا ذریعہ ہے اور بخشش کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں جا کر زمزم کے کنویں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔